الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه روي عن الأشعث ابن سليم قال أني سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزار إلى نصف ساقيه. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ تہمت کا تذکرہ چل رہا تھا، لنگی کا تذکرہ. آج میں نے ایک اور روایت پڑھی. اس روایت میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبید بن خالد. تو یہ عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے میں مدینہ منورہ میں کسی ضرورت کی خاطر وہاں کی سڑکوں سے گزر رہا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون ہے. تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے سے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے اور آواز میں یوں کہہ رہا ہے ابے اللہ کے بندے تو اپنے تہمد کو جو نیچے لٹک رہا ہے اس کو اوپر کو اٹھاؤ. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا کرنا اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ اللہ کے حکم کو جو بجا لایا تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچا تو یہ تقوی کے قریب ہے. نیز ایسا کرنے سے تمہارا جو کپڑا ہے وہ بھی محفوظ رہے گا. محفوظ اس لیے رہے گا کہ وہ کپڑا بار بار زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، پھٹنے کے آڑ پہ ہوتا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا تو اپنے تہمت کو اوپر کو اٹھا لو. دو فائدے، ایک تو یہ تقوی کے قریب، نمبر دو یہ تمہارے کپڑے کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے لیکن یہ پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارک فإنه ألقى وأتقى فإنه أتقى وأبقى. اور میں نے دیکھا بھی کون ہے تو پیچھے جو مڑ کے جو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ رہے. اور اس پر میں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ بات بیان کی میں نے کہا اللہ کے رسول میری یہ جو چادر ہے یہ چادر تو بہت قیمتی نہیں، یہ تو معمولی قسم کی چادر ہے. بردۃ ملحا، معمولی چادر ہے. ارے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو قیمتی کپڑے کے اندر آدمی اس طرح کی چیزوں کا خیال کرتا ہے لیکن یہ اتنی قیمتی نہیں، یہ تو معمولی. اس پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی. میری طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا اما لک فی اسوہ. ارے اللہ کے بندے اتنا تو سمجھ، کیا تجھے میری نقل سے محبت نہیں؟ کیا تجھے میری ذات کے اندر نمونہ نہیں ملتا؟ یعنی میں جو ہے وہ اپنے کپڑے کو اس طرح سے استعمال کرتا ہوں کہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا. تو اب ظاہری بات ہے کہ تجھے تو میری نقل کرنی چاہیے. تو یہی چیز تجھے
عمل پر ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ عمال کفی یا اس پر میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند جو تھا وہ اللہ کے نبی کا تہبند وہ آدھی کنڈلی تک تھا۔ نبی جی کا تہبند کنڈلی تک تھا، آدھی کنڈلی۔ تو آقا نے فرما دیا کہ تمہیں آدھی کنڈلی تک جو ہے وہ اپنے تہبند کو لٹکانا چاہیے۔ یہ پورا واقعہ جس میں 4-5 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ وہ صحابی جا رہے تھے، پیچھے سے آقا نے تنبیہ فرمائی۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ وہ مجلس میں آتے تب جا کر بتاتے، لیکن نہیں، اسی وقت بتاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کو غلطی پہ دیکھے اور کوئی دوسری ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی توہین ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں فوری طور پر اسے بتا دینا۔ تو میں نے کل کہا تھا اصل کے وقت کہ کسی کو غلطی بتلائے تو کچھ بتائے کچھ چھوڑے، ایک بات بتائی، لیکن یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ غلطی کرنے والے کو فوری طور پر غلطی بتا دینی چاہیے۔ اگر آپ نے اس وقت نہیں بتائی اور ایک آدھ کل بتاؤں گا پرسوں بتلاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1.5 دن تک غلطی میں رہے، اس کو تم نے پسند کیا۔ آج نہیں بتلاتا کل بتلاؤں گا، نہیں آ رہی ہے، آج نہیں بتلاتا میں کل بتلاؤں گا، تو کل بتلاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ 1.5 دن تک وہ غلطی میں رہے، اس کو پسند کیا۔ تو غلطی کسی آدمی کو گناہ میں غلطی کے اندر رہنے دینا اور اس کو پسند کرنا، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ فوری طور پر بتا دینا، لیکن ہاں اتنا دیکھو کہ اس کی وجہ سے اس کی توہین نہ لازم آتی، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی سب کے درمیان بہت بڑی بے عزتی نہ ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات، کسی کو برائی سے اچھائی پہ لانا ہو تو فقط حکم نہیں دینے کا بلکہ فضیلت بھی سنانے کی۔ دیکھیے غلطی تھی کہ کچرے سے نیچے تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لنگی کو اٹھاؤ اور 2 فضیلت سناؤ، ایک تو اتقا و ابقا، یہ 2 بات۔ نمبر 3، معمولی سی غلطی سے اور معمولی برائی سے بچنا، یہ بھی تقویٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے فرمایا بھائی تمہارے پخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا، اس کو اوپر اٹھاؤ، یہ تقوی کا سبب ہے، تقویٰ، سمجھیے کہ ہاں تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو اس سے بچو، چھوٹی چھوٹی غلطی سے بچنا یہ بھی تقویٰ۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولی سی چادر ہے، اگر پھٹ بھی گئی تو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوق جو دلا اس کام پر، کہ پہلے تو تھا کہ بھئی اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے تمہارا کپڑا محفوظ، لیکن جب یہ کہہ دیا تو آقا نے فرمایا ارے بھائی میں اتنا تو سمجھ کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، کہ تمہیں مجھ سے تعلق ہے تو تعلق رکھنے والا تو اپنے محبوب کی نقل اتارتا ہے، تو تمہیں ہماری نقل اتارتے ہوئے اتنا کرنا چاہیے۔ امالک فی اسوہ،
کیا تیرے لیے نہیں ہے مجھ میں نمونہ؟ یہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اگر محبت ہوتی تب جا کر آدمی کام میں بھی لگتا ہے، برائیوں سے بھی بچتا ہے۔ جیسے محبت نہیں ہوتی نا تو کام میں بھی نہیں لگتا، نہ برائیوں سے بھی نہیں بچتا۔ یعنی یہ معیار بتلا رہا ہوں کہ اپنے کو اگر نیکی کی رغبت نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لینے کا نبی سے محبت نہیں، یہ خواہ و خواہ کی منہ کی پھینک ہے۔ اللہ کے رسول سے بہت محبت، بہت کچھ نہیں۔ برائیوں میں پڑا رہا، اس کا مطلب یہ کہ محبت رسول میں کمی ہے۔ جیسے نبی کی محبت ان تو عامل فارغ سب بالکل بند کر اور نبی کی کاپی اختیار کر۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی، ہمارا کبھی یئوس ہوا۔ نبی جی کو معلوم تھا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ میری کاپی میری نقل کرنے میں نمبر 1 پر ہے، اس لیے کہ انہیں تو میری محبت نبی کی محبت کو میں نہ معلوم کیسے کیا کر ڈالا سکے۔ جیسا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے اندر دانت توڑ دیے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں 2 کڑیاں گھس گئی، تو کڑیوں کو نکالنے میں ان کے جو دانت توڑ دیے۔ تو لکھا یہ ہے کہ اللہ پاک نے محبت میں یہ سب ہوا، تو لکھا یہ ہے دانت کے یہ 2 دانت جو اکھیڑ دیے گئے، یہ 2 دانت اکھیڑ دینے کے سبب، اکھڑ جانے کے سبب جتنے حسین و جمیل لگتے تھے، دانتوں کے ساتھ اتنے حسین و جمیل نہیں لگتے تھے۔ لوگ کتابوں میں لکھا ہے دانت کے بغیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گیا، دعوت میں کھسانے والے نے شوربہ نے اس کے اندر کدو کا شوربہ بنایا اور کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی قاش دودھی اس کو جو ہے تلاش کر کے کھا رہے ہیں، دودھی۔ تو حضرت انس سے کہتے ہیں میں نے نبی جی کو جو دیکھا وہ بڑی رغبت کے ساتھ اسے استعمال کر رہے ہیں، بس اسی دن سے میں نے کدو کے ساتھ محبت کر لی۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ماشاء اللہ ہم لوگ جو لگے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ یہی کہ بھائی اس کی وجہ سے تو نبی جی کی محبت، یہ تو محبت رسول کی علامت و سند، برائی سے، غفلتوں سے، بے حیائی سے اور جو ہے غلط چیزوں سے دوری، یہ علامت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلی پہ جو نظر کی تو کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیبل وہ پنڈلی آدھی پنڈلی پر، آدھی پنڈلی پر۔ جیسے مسئلہ کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور آدھی پنڈلی تک رکھنا سب سے اچھا، اور آدھی پنڈلی اور ٹخنوں کے بیچ رکھنا جائز۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پنڈلی، یہ پوری پنڈلی کہلائے، یہ آدھی پنڈلی پہ رکھنا سب سے اچھا، یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام اور آدھی پنڈلی اور وہ ٹخنوں کے بیچ یہاں تک رکھنے کی اجازت۔ سب سے اچھا تو وہی آدھی پنڈلی پہ رکھنا، لیکن اس کو ہم لوگ اپنا عیب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ کہتے ہیں کہ پنڈلی تک رکھنا، یہ کہا کہ
غربت کی علامت بعض لوگ بھی کہتے ہیں ہاں غریب فقیر ہے اس وجہ سے دیکھے میں نے وہ اظہار کو اوپر کر لیا. ارے غربت نہیں ہے، نبی کی محبت کی دولت ہے یہ، سمجھے نا. بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس واقعے کے ذریعے سے ثابت کی. سمجھے اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے کہہ دی اما لک فی اسوہ، کیا تجھ کو میرے اندر نمونہ نہیں ہے. ہم لوگ جب سوئے بھی تو سونے کے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. سوئے تو کیسے سنت طریقے کے مطابق. ہاں پھر سو جانے کے بعد بے خیالی کے اندر ادھر ادھر ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس وقت سوئے تو اس وقت تو طریقہ نبی والا کہ اپنے سیدھے ہاتھ پر رخسار کو رکھ کر کے سونا چاہیے. سوتے ہوئے پھر معمولات ادا کر کے سونا چاہیے. سو کر اٹھے تو پھر اپنی آنکھ کو رگڑے اور دعا پڑھے. یہ یاد ہونا چاہیے. جس وقت سمجھ تو لیتا ہے لیکن موقع پہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ تو عمل کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہم نے سنا اس وقت عمل کا شوق نہیں تھا. اگر دل پہ لینا اگر ہم اس وقت سنتے ہوئے کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہے، آدمی کو وقت پر اللہ پاک دے دیتے، لیکن سنتے ہوئے ایک کان سے سنے دوسرے ہم نے 50 بیانات سنے، اس کان سے سنے دوسرے سے نکال دیے. یہ سب سے بڑی کمی ہے، ہماری سب سے بڑی کمی ہے. آدمی چاہے کتنا ہی کمزور آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب ایک شوق لے لیتا ہے اللہ پاک موقع پہ یاد دلا دیتا. آخر وقت میں جو کلمہ جو نکلتا ہے نا وہ ماسٹر مائنڈ پہ نہیں نکلتا، وہ یقین پہ نکلتا، یقین پہ نکلتا. وہ بار بار کے جو ہے رٹنے کے سبب نکلتا. بعض آدمی آخر وقت میں جب مرتا ہے تو آخری جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے نا وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی میموری چلی گئی نہ یہ ہو گیا نہ وہ. لیکن حقیقت یہ کہ ہم نے تو دیکھا ہے قصہ کہ ایک آدمی قومے میں لیکن زندگی بھر چونکہ اس نے کلمہ طیبہ سے محبت کی تھی، آخر وقت کے اندر اللہ پاک نے بیدار کر کے ایک دم بالکل صحیح دماغ کر کے اس سے کلمہ ادا کروایا اور پھر دنیا سے رخصت. سمجھ گئے؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ باتیں جو سنیں عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہر چیز عمل کے جذبے کے ساتھ. اللہ پاک اس حدیث کے اوپر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا